بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر۔ معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، ماہ ذی الحجہ کی مناسبت سے بہت سارے دوست احباب کا اصرار رہا کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے یا قربانی کے جو مسائل ہیں ان باتوں کو کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ باتیں قسط وار بیان کی جائیں گی، اور اس چینل پر جسے آپ دیکھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، احکام و مسائل کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ اس کے تحت قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں بیان کی جائیں گی۔ آج کی مجلس میں جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ کہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 ایام ہیں جسے عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام، اس کی کیا فضیلت ہے، اس میں ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور آخر اللہ تعالیٰ نے اسے محترم اور مکرم اور افضل کیوں بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے، دن و رات جو بھی ہیں یہ سب اللہ کے ہیں، چاند و سورج ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، دنیا کی جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ انبیاء کرام یہ سب افضل ہیں، لیکن ان میں بھی درجات ہیں۔ یہ شب و روز جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور جن ایام میں، جن ماہ و سال میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان میں بعض کو بعض سے محترم قرار دیا گیا، اور بعض ایام کو، مہینوں کو فضیلت والا مہینہ، فضیلت والے ایام بتائے گئے۔ اس میں ہمیں عبادت کریں گے تو ہمیں ثواب بہت زیادہ ملے گا، ہمارے نیک اعمال اللہ کے نزدیک قبول ہوں گے، اور اس پر اللہ کی جانب سے انعامات ہمیں بہت زیادہ ملیں گے۔ یہ کہا جائے کہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 ایام ہیں جسے عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ 10 رات کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے، اس سے مراد ماہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں، ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ یہی بات علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں کہی ہے، اور بھی بہت سارے مفسرین نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا اور ذکر کرنا چیز کی اہمیت کو ضرور بتاتا ہے، اور اس سے ان ایام کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم سے آگے بڑھ، قرآن کریم کے بعد کہا جائے کہ جب ہم احادیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احادیث میں بھی عشرہ ذی الحجہ کے فضائل معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ۔ فرمایا کہ دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام جو عشرہ ذی الحجہ ہے وہ سب سے افضل ہیں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اسی روایت میں یہ تذکرہ ہے، وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے، 10 دن، تو کیا وہ جہاد کے 10 ایام بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا، وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ۔ فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں جو 10 دن گزارے جائیں گے وہ بھی عشرہ ذی الحجہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، الا یہ کہ جہاد کرنے والا آدمی شہید ہو جائے تو شہید ہونے کی وجہ سے اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔
یقیناً جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث پڑھی، اور اس حدیث کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمارے اسلاف ان ایام کی قدر کیا کرتے تھے۔ ابو عثمان نہدی علیہ الرحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلاف کرام 3 عشروں کی، یعنی 10 ایام کی، 10 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ یعنی 21 رمضان سے 30 رمضان تک جو ایام ہے وہ، اسی طرح ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور اسی طرح محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ ہمارے اسلاف کرام اس کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور ان ایام میں بڑی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان ایام کی عبادت یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ثواب کے حامل ہیں۔ اور ان ایام کی اہمیت اور فضیلت جو ہم نے آپ کو بتائی، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس پر غور کریں آپ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ایام کی فضیلت کی بہت سارے وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر عشرہ ذی الحجہ جو ہے اس میں 9ویں تاریخ میں 1 سے لے کے 10 تاریخ کے درمیان 9 تاریخ بھی آتی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ، وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، اور عرفہ کا قیام یہ حج کا رکن ہے۔ اگر عرفہ میں قیام کسی سے چھوٹ جائے تو اس کا حج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو 9ویں تاریخ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ یوم عرفہ جو ہے وہ حج کا رکن ہے۔ اسی طرح قربانی کے جو 3 ایام ہیں، اور بعض کے نزدیک 4 ایام ہیں، ہم حناف کے نزدیک 3 ایام ہیں، 10 11 12۔ ماہ ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے، 10ویں تاریخ جو قربانی کا پہلا دن ہے، وہ بھی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا آخری دن ہے، 10واں دن ہے، وہ آخری دن ہے جو قربانی کی پہلی تاریخ ہے، اور وہ دن بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دن، عظیم دن کون سا دن ہے؟ وہ قربانی کا دن ہے، اور قربانی کا پہلا دن جو ہے 10ویں تاریخ ہے وہ۔ اور اس کی وجہ اور بھی علماء نے بیان کی ہے، جیسے علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے کہ آخر کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی اتنی اہمیت ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے نکتہ تلاش کیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ عبارت لکھی اور کہا ہے، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادہ فیہ وہی الصلاة والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کے شروع کی جو 10 ایام میں ساری عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ کون سی عبادتیں ہیں؟ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، یہ سب عبادتیں ایسی ہیں کہ جانی مالی عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان ایام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے یوم عرفہ کے دن، یوم عرفہ کی جو تاریخ ہوتی ہے 9 ذی الحجہ، اس دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ عام آدمی کے لیے روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور بعد میں اس سلسلے میں انشاءاللہ مزید کلپس آئیں گی۔ جب ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلا، قرآن سے بھی پتہ چلا، احادیث سے ہی پتہ چلا، علماء کرام کے اقوال سے ہی پتہ چلا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ افضل ایام ہیں، فضیلت والے، ہمیں اور آپ کو ان ایام میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انتہائی اہم سوال ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو دیکھیے، نیکی کے بہت سارے اعمال ہیں، ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمیں کثرت سے ان ایام میں روزہ رکھنا چاہیے،
10वीं तारीख को दो रोजा नहीं रख सकते, इसलिए कि 10वीं ज़िलहिज्जा तो वह ईद का दिन है जिसे हम बकरीद कहते हैं, ईद उल अज़हा कहते हैं। उस दिन तो रोजा रखना मना है शरीयत की तरफ से, लेकिन 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक हम रोजा रख सकते हैं चाहे तो। हमें बाद रिवायतों से पता चलता है, अज़वाज मुतहरात ने फरमाया काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जति व यौम आशूरा व 3 अय्यामिन मिन कुल्लि शहर। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह ज़िलहिज्जा के पहले 9 दिन के रोजे रखते थे, उसी तरह यौम आशूरा का रोजा रखते थे, और हर माह में 3 दिन रोजा रखते थे। तो एक तो हम सवाब का काम ये कर सकते हैं कि हम रोजा रखें और 1 से लेके 9 तक रोजा रखें, उतना ना हो सके 2 रोजे, 3 रोजे, 4 रोजे, 5 रोजे, अपनी सहूलत के लिहाज से जो हो सके रोजा रखें। पहला काम तो ये। दूसरा काम ये करना है कि हमें कसरत से नमाजें पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल होता है, हम जितनी नफल नमाजें जितनी ज्यादा पढ़ेंगे, फराइज तो हमें पढ़ना है, वो तो जिम्मेदारी है, न पढ़ेंगे बहुत गुनाह मिलेगा, लेकिन फराइज के अलावा नफल का एहतमाम करें हम, नफल से अल्लाह की कुर्बत बढ़ती है। तो ये दूसरा काम हुआ जो हमें करना चाहिए। तीसरी बात है कि देखिए इन अय्याम में अल्लाह का जिक्र कसरत से किया जाए, कसरत से अल्लाह को याद किया जाए, जिक्र किया जाए। उसी तरह एक अमल ये कि तस्बीहात, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की जो चीजें हैं, दुआया कलमात है या तस्बीहात है, हमें उनका भी कसरत से एहतिमाम करना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा भी पढ़ें, ये भी सवाब है, कार्य सवाब है। उसी तरीके से जो तकबीर है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस तकबीर को भी हमें कसरत से पढ़ना चाहिए। तकबीर तशरीक जिसे कहते हैं, यूं तो हमारे नजदीक और बहुत सारे उलमा के नजदीक 9 ज़िलहिज्जा के फज्र से लेकर 9 ज़िलहिज्जा के फज्र से लेकर 13 ज़िलहिज्जा के असर तक पढ़ना, इस तस्बीह को वाजिब है, जरूरी है। फर्ज नमाज के बाद पढ़ना वाजिब जरूरी है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बाद लोगों ने इसे सुन्नत भी कहा है, लेकिन हमारे नजदीक वाजिब है। तो इस तस्बीह को भी कसरत से पढ़िए। उसी तरह सदका व खैरात भी कसरत से कीजिए, ये भी कार्य सवाब है, अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जह करने का एक अजीम जरिया है। और अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तब तो कुर्बानी करना ही है आपको। कुर्बानी वाजिब ना हो लेकिन गुंजाइश अगर है तो कुर्बानी कीजिए, नफली कुर्बानी कीजिए, ये भी कार्य सवाब है और बहुत सवाब मिलेगा। ये सब वो सवाब के आमाल हैं जो मैंने आपको बताए, और ये इस वजह से हमने बताया कि चूंकि इन अय्याम की काफी अहमियत है। जब इन अय्याम की काफी अहमियत है, इन अय्याम के काफी फजाइल है, तो हमें चाहिए कि फजाइल को हासिल करना चाहिए। और फजाइल को जब हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे दर्जात बढ़ाएगा, हमारे आमाल को कबूल फरमाएगा। कुर्बानी की तरफ खास तौर से तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास वुसअत रहती है, कुर्बानी वाजिब भी, लेकिन वो नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन वजद साअतन लिअन युदही फलम युदही फला यहदुरु मुसल्लाना। जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता है, फरमाया वो हमारी ईदगाह में ना आए। यकीनन ये बहुत बड़ी वईद है, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, अगर कुर्बानी आप पर वाजिब है तो कुर्बानी जरूर करें। अगर वाजिब न भी है लेकिन अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो आपको चाहिए, हमें चाहिए कि हम नफली तौर से भी कुर्बानी करें। वो खुद भी खाएं, दोस्तों अहबाब को भी खिलाएं, गरीब गुरबा में तकसीम भी करें। यकीनन बहुत बड़ा कार्य सवाब है। 2 बातें हमारे सामने आ चुकी हैं, एक तो अशरे ज़िलहिज्जा के फजाइल और उसकी अहमियत के बारे में, दूसरी बात यह कि आखिर इन अय्याम में हमें क्या करना चाहिए। हमने आपको तफसील के साथ बताया, फिर एक दफा इजमाल बताता हूँ। रोजा रखना चाहिए कसरत से, नमाजें कसरत से पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करना चाहिए, तस्बीहात का एहतमाम करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों पे नादिम होना चाहिए, अल्लाह
تعالیٰ کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرتے ہوئے ندامت اور پشیمانی کے آنسو بہانے چاہیے، اللہ سے ہر طرح کے خیر کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح تکبیر تشریق جو ہے اسے پڑھنے کا اہتمام کرے، کثرت سے پڑھیں، خاص ایام میں تو پڑھنا ہی ہے۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر تک وہ تو پڑھنا ہی ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ وہ تو میں نے کہا کہ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے وہ، لیکن اس کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھیے۔ جن پر قربانی واجب ہے وہ تو ضرور کریں ورنہ گنہگار ہوں گے، یا جن کو اللہ نے وسعت دی ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ قربانی کریں۔ ایک مسئلہ اور ہے، وہ اس سے ہٹ کے بتاتا ہوں کہ وہ حضرات جنہوں نے قربانی کرنے کی نیت کی ہے کہ ہم جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کریں گے، ان کے لیے حدیث نبوی ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ایسا آدمی جس کی یہ نیت ہو کہ ہمیں قربانی کرنی ہے، وہ آدمی ذی الحج کے چاند نکلنے کے بعد 10ویں تاریخ تک، چاند نکلنے کے بعد سے لے کر 10ویں تاریخ تک وہ اپنے ناخن اور بدن کے بال وغیرہ نہ کاٹے۔ تو ہمیں چاہیے جنہیں بھی قربانی کرنی ہے نیت ہے، وہ جو مہینہ چل رہا ہے ابھی ہمارے پاس ماہ ذی قعدہ ہے، ذی قعدہ کی 29 تاریخ کو مغرب سے پہلے ہی وہ بال وغیرہ بنوا لیں، ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اس لیے کہ چاند نکلتے ہی مغرب کے بعد نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے اور مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے 29 کا مہینہ ہو، اس لیے میں نے کہا 29 کو آدمی بالکل تر و تازہ ہو جائے، بال وغیرہ بنوا لے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من رأى هلال ذی الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ اس آدمی کے لیے چاہیے کہ ماہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد حجامت نہ بنوائے، بال نہ بنوائے اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے۔ لہذا چاند دیکھنے سے پہلے ہم بال بنوا لیں، اور جو بال کاٹنے کی ہوتے ہیں بغل کے بال ہوں، زیر ناف ہوں، اس کو پہلے ہم ٹھیک ٹھاک کر لیں تاکہ چاند نکلنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک 10ویں تاریخ کو یا 11ویں تاریخ کو جس دن آپ قربانی کریں، قربانی کرنے سے پہلے ہم ان چیزوں کو نہ کاٹیں۔ یہ حکم مستحب ہے، یاد رکھیے، مستحب ہے، یاد رکھیے، اور یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی قربانی کرنے کی نیت کرتا ہے، رکھتا ہے، اور پھر اس نے بال وغیرہ بنوا لیے چاند نکلنے کے بعد، تو اس پر کوئی نکیر نہیں کی جائے گی، اس پر کوئی غصہ نہیں دکھایا جائے گا اور اس سے کوئی جھگڑا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ یہ عمل مستحب ہے، اور مستحب ہونے کی وجہ سے کسی پر آپ واجب نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ جہاں تک بغل کی بات اور زیر ناف بال کی بات ہے تو اس کو 40 دن سے زیادہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ایسے تو ہفتہ 10 دن میں 15 دن میں بال بناتے رہنا چاہیے، لیکن اگر زیادہ مدت ہو جائے تو 40 دن آخری ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے جسے یاد نہیں تھا، اسے یاد آتا ہے ذی الحج کا چاند نکلنے کے بعد یاد آتا ہے کہ ارے ہمیں تو 40 دن ہو چکے ہیں اور بال بننا چاہیے، تو پھر ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ بال بنائے، اس لیے کہ 40 دن سے زیادہ بال رکھنے کی ممانعت آئی ہے۔ یہ چند باتیں تھی جن کو میں بنیادی طور سے سمجھ رہا تھا، دوست احباب کا اصرار تھا، خاص طور سے ہمارے ایک دوست ہیں جو دربھنگا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کافی اصرار تھا، 2-4 دفعہ فون آیا کہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل، اہمیت اور اس سے متعلق جو مسائل ہوں، اسی طرح قربانی کے کچھ مسائل ہیں، انہیں ضرور بیان کیجئے۔ میں نے ان سے کہا تھا انشاءاللہ بیان کروں گا، یہ سلسلے کی پہلی کلپ ہے، آپ اسے سنیں، انشاءاللہ مزید کلپس آئیں گی جن میں قربانی کی دیگر باتوں کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا بنائے اور اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔